بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب میمن. ناظرین، جس طرح سے ایک ادارے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامرانی کے لیے پالیسی اور سسٹم میٹر کرتا ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ترقی یافتہ ممالک کے اندر ان کے ڈیولپ شہروں کے اندر انفراسٹرکچر کا نظام، سیوریج کا نظام اور دیگر لوکل سطح پر جتنے بھی انتظامات ہیں، فعال کردار لوکل گورنمنٹ ادا کرتی ہے. جس بھی شہر کو، ترقیاتی شہر کو ہم اٹھا لیں یا اس کی مثال دیکھ لیں، لوکل گورنمنٹ کا، بلدیات کا اہم کردار اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اسی طرح سے شہر کراچی آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شاید کہ ان ممالک یا ان شہروں کی نسبت یا ان سے برابر یا کئی گنا زیادہ ہے. لہٰذا کراچی جیسے شہر کے اندر بلدیات کا نظام فعال ہونا اور مستحکم ہونا لازمی ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ اگلے 2 ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، اور الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے کہ 3 دسمبر تک 2 ماہ کے اندر کرائے جانے والے الیکشن کی تاریخ کا اجرا یا اس کا اعلان کر دیا جائے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی جنید مکاتی صاحب اور تجزیہ کار لائق احمد صاحب. آپ دونوں کا پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. جنید مکاتی صاحب، جماعت اسلامی بلدیات کے حوالے سے کافی ایکٹیو نظر آتی ہے. آپ کی جماعت جو ہے وہ کافی اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی پر سرگرم ہے، چاہے سوشل میڈیا پر دیکھ لیا جائے یا چاہے آن گراؤنڈ دیکھ لیا جائے. ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. K21 کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کی عوام کے دل کی جو بات ہے اس کو آگے تک پہنچانے کا موقع دیا. دراصل بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی مسلسل کئی سالوں سے کراچی کی عوام پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے اور عملی جد و جہد کر رہی ہے. کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، واٹر بورڈ کا مسئلہ ہو، نادرا کا مسئلہ ہو، سوسائٹیز جو اللیگل طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بنا کے ان سے پیسے لے لیتی ہیں، آپ کا بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو. اسی طرح بارش آئی تو لوگوں کے گھر ڈوب گئے، لوگوں کے گھروں میں مکان وغیرہ بیچاروں کے پورے بہہ گئے. سیلاب کا معاملہ ہو یا پھر کرونا کا معاملہ ہو، کووڈ کا معاملہ ہو، لاک ڈاؤن ہو، تو ہر جگہ پر آپ کو جماعت اسلامی مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے عوام کے ساتھ عوام کی تکلیف اور دکھ درد کو دور کرتے ہوئے نظر آئے گی. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس ادارے کا جو کام ہے وہ ادارہ اپنا جو کام کرنا ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا. مثلا الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ شفاف انتخابات کرانا ہے. بالکل. اگست 2020 کو بلدیاتی سسٹم کراچی سے ختم ہو گیا. 90 ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ دوبارہ وہ بلدیاتی انتخابات کرائے. درست. اب الیکشن کمیشن نے اگر یہ بلدیاتی انتخابات 90 ڈیز میں نہیں کرائے اور آج 2.5 سال ہو گئے، تو انہوں نے اپنے جو فرائض تھے اس سے غفلت برتی ہے. الیکشن کمیشن کا جو کام ہے، آپ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں نا، جس سے ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں. اربوں روپے آپ کے ادارے پہ خرچ ہوتے ہیں. آپ ایک ووٹر لسٹ صحیح نہیں بنا سکتے، آپ حلقہ بندیاں صحیح نہیں کر سکتے، آپ وقت پر انتخابات نہیں کروا سکتے، آپ شفاف انتخابات نہیں کرا سکتے، تو پھر آپ کے ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو آپ نے کیوں مجبور کیا کہ وہ آپ کو کہیں کہ آپ انتخابات کراؤ؟ 2.5 سال ہو گئے. جو کام آپ کو 90 دن میں کرنا تھا وہ آپ 2.5 سال کے بعد بھی نہیں کر پائے. بلدیاتی جو مسائل ہیں وہ بنیادی مسائل ہیں. قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ بالکل الگ ہیں. بلدیاتی مسئلہ ہر بندے کا، گلی کا، محلے کا مسئلہ ہے.
بالکل آپ کا سیوریج کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, آپ کی سڑکوں کا مسئلہ ہے, آپ کے یہاں پہ کتے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں, آپ کے یہاں پر پارک کا مسئلہ ہے, پلے گراؤنڈز کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسئلے آپ اپنے محلے کے کونسلر کو یا وہاں کے چیئرمین کو محلے والے کہہ سکتے ہیں, وہ عام وزیر آدمی کی اعلیٰ کے رسائی پاس نہیں آسانی جائے ہو گا. سکتی ہے, عام آدمی کی رسائی جو ہے وہ ہاں, کوئی آسانی سے وزیر کے ممکن ہو پاس جاتی ہے. نہیں صحیح جا کہہ رہے ہیں. سکتا. اچھا یہ تو چلیں ٹھیک ہے, ماضی کے اندر ہو چکا, اب تو خیر اگست 2020 کا جو آپ بتا رہے ہیں 90 دن کے اندر ہو جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے آپ بجا فرما رہے ہیں کہ 90 دن میں ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب جو فیصلہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, سندھ ہائی کورٹ نے, کیا سمجھتے ہیں اس پر منوان جو ہے وہ عمل درآمد ممکن ہے؟ دیکھیں, ہم کراچی کی عوام کے جو رائے تھی, اب کراچی کی عوام کے جو دلوں کی آواز تھی نا, ہائی کورٹ نے تو وہ فیصلہ دیا جس سے کراچی کی عوام کو حوصلہ ملا. لیکن اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں ایم کیو ایم جا چکی ہے اور پیپلز پارٹی جا چکی تھی, اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انتخابات وقت پر کرائیں. ٹھیک ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے وہ انتخابات سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں مانی اور وقت پہ نہیں کرایا. ہائی کورٹ کا بھی تھا کہ بھئی آپ 28 اگست کو انتخابات کرا دیں 2022 کو. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے بہانہ کیا کہ سیلاب آ گیا اور یہ آ گیا اور ہمارے پاس نفری نہیں ہے. نفری وزیروں اور مشیروں کے ساتھ لگانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اگر اسلام آباد میں کوئی تحریک چل رہی ہو یا کوئی دھرنا ہو تو اس کے لیے آپ سندھ کی نفری دے رہے ہیں, لیکن کراچی کی عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس نفری نہیں ہے. یہ بلا وجہ مطلب بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہیں نا بالکل ناسمجھ لوگ ہیں. تو ایسا نہیں ہے, لوگ سب بات سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ اب جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا, اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ان کو اب الیکشن کروانے پڑیں گے. اور اب جس سے بھی بات ہو رہی ہے اور جتنے بھی وہ آ رہے ہیں کمنٹس, اس پہ یہی آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اب کی بار الیکشن لازمی ہو جائیں گے جو ہائی کورٹ نے کہا ہے. اور اگر اب کی بار انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تو پھر توہین عدالت میں انشاءاللہ یہ سارے حکمران جیل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا لیک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو جماعت اسلامی کا اس وقت موقف ہے, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے حکومت سنسیئر نہیں ہے الیکشن کرانے میں, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں ان کی بات کو ایگری کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پہلے بھی کورٹ نے آرڈر کیا کہ بھئی الیکشن کرائے جائیں, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ فائدہ سندھ گورنمنٹ کو پہنچا. سندھ گورنمنٹ اس ٹائم بے لگام گھوڑا بنی ہوئی, کسی کے سنتی نہیں ہے. اچھا 18 نومبر تو چاروں صوبوں کے لیے نا, صرف سندھ کے لیے تھوڑی ہے, چاروں صوبوں کے پیپلز لیے. پارٹی کی حکومت ہے نا, ان کو زیادہ پاور ہے. یہ تو چاہ ہی نہیں رہی کہ الیکشن ہو, اس لیے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے الیکشن کرانے کی, اس لیے کہ سارا مال یہ خود کھا رہے ہیں. نہیں تو باقی صوبوں, اگر آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں تو دوسرے دیگر صوبوں کے اندر الیکشنز ہو گئے الیکشنز. اگر 18 امینڈمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اور پاور کی آپ بات کر رہے ہیں تو بلدیاتی انتخابات تو دوسرے صوبوں کے اندر بھی پینڈنگ ہے. شرط ہے, لیکن بات ہے یہاں خاص طور پہ اس سندھ کو جس طریقے سے نوچا جا رہا ہے, جس طریقے سے اس عوام کو سندھ کی ذلیل کیا جا رہا ہے, کوئی اور صوبہ نہیں ہو رہا. آپ اگر کسی صوبے میں الیکشن نہیں ہوئے تو وہاں کی جا کے تو دیکھیں وہاں کی کارکردگی, وہاں کوئی بہتری تو آتی ہے. یہاں تو عوام گھر سے نکلتی ہے آفس جانے کے لیے تو ذلیل ہوتی ہے. روڈ ایسے کھدے ہوئے ہیں, مٹی اتنی ہے, اتنا یعنی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, نہ بلدیاتی نظام ہے, نہ کوئی ایم سی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. مہنگائی کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کا کوئی ہے چیز, کوئی ہے کسی چیز کو پوچھنے والا؟ آپ یعنی سہمت ہیں ان کی بات سے, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ سر میں جو رائٹ ہے وہ بات کروں گا نا, میں جو نہیں ہوگی میں نہیں کروں گا. میں اس شہر کراچی میں رہتا ہوں نا, مجھے اس کراچی کی فکر ہے. سب سے بڑی بات جماعت اسلامی نے ایک کام کیا. دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں نعمت اللہ خان صاحب اور طارق حسن صاحب آئے تو ایک چیک اینڈ بیلنس تھا. جماعت اسلامی سے تھے نعمت اللہ صاحب, تو طارق حسن تھا مسلم لیگ کاف سے. تو بہت اچھی انہوں نے مینجمنٹ کی اور ایمانداری سے یہ دو حضرات
जो سابقہ دور کے اندر بالکل ناظم کراچی اور نائب ناظم کرپشن کراچی سے بالکل پاک ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا محمد طارق حسین کے اوپر جی اور دوسرا نعمت اللہ خان صاحب کے اوپر نہیں کافی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کے کافی ترقیاتی کام کیے بہتری انہوں نے کی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی آئے دیکھیں ایم کیو ایم آئی اس کا ناظم بھی اسی کا تھا سٹی وائس نائب بھی تھا لیکن اس چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا انہوں نے بیڑا غرق اچھا کیا لوگوں نے ایم مل کیو کے ایم کی آپ نے بات کی ابھی یہ جو اختیارات کا رونا سابقہ حکومت کے اندر جو ایم کیو ایم ہمیشہ سے کہتی رہی وسیم اختر صاحب کی ہم نے کافی پریس کانفرنسز دیکھی ان کے اعتراضات دیکھے ہمیشہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 18 امینڈمنٹ کی آپ نے کیونکہ بات کی ہے تو اختیارات کا رونا ہمیشہ رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو اب جو ہے خاص طور پہ آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا میں جنید مغاتی صاحب اگرچہ یہ الیکشن ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ٹائم پر ہم چاہیں گے بالکل ٹائم پر ہونے بھی چاہیے اور کورٹ کی بات کو جو ہے بالکل اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے اچھا اگر یہ ٹائم پر ہو جاتے ہیں شیڈولڈ تو میئر کے پاس اختیارات پھر دوبارہ اسی طریقے سے رونا پیٹنا ہوگا یا پھر اختیارات جو ہے وہ میئر کو دیے جائیں گے دیکھیں جی میں الحمدللہ نعمت صاحب جب سٹی ناظم تھے تب بھی میں اپنے محلے سے ناظم تھا اور مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی میں ناظم تھا اور وسیم اختر کے دور میں بھی میں چیئرمین تھا تو الحمدللہ سسٹم کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور خاصا مجھے ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے دیکھیں وسیم اختر نے 5 بجٹ پیش کیے جو 150 ارب روپے کے تھے ٹھیک اس میں ترقیاتی کام جو تھا وہ 70 ارب روپے کا تھا یہ وہ بجٹ تھا جو وسیم اختر نے خود پیش کیا یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا بجٹ تھا ٹھیک ہے اس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس پراپرٹیز ہیں اس کے کرائے آتے ہیں ٹریڈ لائسنس کے ٹیکس کے دیگر چیزوں کے جو بلدیہ کی اپنی بھی انکم آتی ہے مختلف چنگیاں جو بیچی جاتی ہیں ہل پارک ہے آپ کی چارج پارکنگ ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تو بلدیہ کی اپنی انکم بھی ہوتی ہے تو وہ جو 70 ارب روپے جو ڈیولپمنٹ کے کام کے تھے وہ سارے کام ہمیں بتائیں نا 70 کروڑ روپے کا کام بتائے وسیم اختر سارے وہ تو کہہ رہے تھے پیسے اداروں میں کرپشن کی سیلریز دینے نظر کے ہو گئے پیسے نہیں ہے وہ تو یہ بھائی ان کا تو کیوں یہ نہیں کہنا ہے تھا جو آپ نے بجٹ پیش کیا نا یہ سندھ گورنمنٹ کا تو بجٹ نہیں تھا جو بلدیہ کا بجٹ تھا وہ تو وسیم اختر نے پیش کیا ٹھیک ہے دیکھیں اگر میں اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میری انکم اگر 5 لاکھ روپے ہے تو مجھے خرچ کس طرح سے کتنے کرنے صحیح ایسا تو نہیں ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ میری انکم ہو 25,000 اور میں بجٹ بناؤں 5 لاکھ کا ایسا نہیں ہے جب آپ نے خود بجٹ بنائے آپ نے خود بجٹ پیش کیے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں اور بلدیہ عظمیٰ کراچی سے آپ نے اس کو منظور کروایا تو اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے اتنے پیسے آئیں گے اتنے پیسے یہاں سے آئیں گے اور میں یہ ڈیولپمنٹ کا کام کروں گا تو اس نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا بلکہ پوری کرپشن ہی کی سارے پیسے جو کراچی کی عوام پر اس کی ترقی پر اس کی خوشحالی پر اس کی سڑکوں پر اس کے سیوریج پر اس کے پارکوں پر اس کے اسکولوں پر اس کے ہاسپٹلز پر جو لگنے تھے وہ پیسے سارے کرپشن کی نظر ہو گئے تو یہ اختیار دیکھیں لیکن ریونیو کے ڈپارٹ بھی تو نہیں تھے نا ان کے پاس وہ تو ڈیپینڈنٹ اگر دیکھا جائے تو وہ تو حکومت سندھ حکومت پر ہی ڈیپینڈنٹ تھے نا کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں سندھ حکومت سے ایک شیئر ضرور آتا ہے وہ شیئر ان کو ملتا رہا ہے اور سندھ حکومت نہیں آپ نے جو 3 ادوار کی جو بات کی کہ تینوں ادوار میں آپ تھے تو مصطفیٰ کمال کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا اس سے پہلے کے دور کی اگر بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پر تو یہ انڈیپینڈنٹ تھے اختیارات تھے نا ان کے پاس نہیں اختیارات جو تھے وہ مطلب یہ ضرور ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ پرویز مشرف کا جو سسٹم تھا اس میں اختیارات زیادہ تھے لیکن جو آپ کے ان کا جو اختیار ہے 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ بنایا گیا اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم بھی تھی اور ایم کیو ایم نے یہ 2013 کا ایکٹ منظور کیا اور انتخابات تو بہت ٹائم بعد ہوئے 2013 میں تو انتخابات نہیں ہوئے تو اس وقت ایم کیو ایم کیوں 2016 تک خاموش رہی یہ ایکٹ بنانے میں اس ٹائم پہ کیوں نہیں کیا اور ابھی آج جو 2022 ہے تو آج آپ چیخ رہے ہیں کہ اختیار نہیں ہے اختیار تو تھا جو اختیار بلدیہ کے میئر کو ہونا چاہیے وہ اختیار تھا آپ کو کس نے سڑک بنانے سے منع کیا تھا آپ کو کس نے لوگوں کی مسائل حل کرنے سے منع کیا تھا لوگ تو کراچی کے مطلب ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو بتاؤ کہ یار یہ مجھے کام کرنا ہے تو لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں دیکھیں نعمت صاحب جب آئے تھے
तब उनके पास 6 अरब का बल्दिया का बजट था, वो 44 अरब का किया, लेकिन टैक्स फ्री, 1 रुपए का इजाफी टैक्स नहीं लगाया। आप बताएं, टैक्स फ्री बजट जो है वो 44 अरब का ले गए। लोगों से रिकवरी हुई, लोगों को जो पैसे जो देने थे बल्दिया के टैक्स के, वो लोगों ने दिए, इसलिए कि उनको जमीन पे काम होता हुआ नजर आया। जब आदमी को जमीन पर काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। अच्छा, और इस वक्त corruption की जमात नजर इस्लामी इस बात पर मुत्तफिक है, मतलब कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, इलेक्शन तो बुनियादी ज़रूरत है हम सबकी। इलेक्शन हो जाएंगे, सिस्टम में जो कमज़ोरियां हैं वो भी बैठ के दूर हो जाएंगी। जमात इस्लामी ने जो 28 दिन का धरना दिया था सिंध असेंबली के बाहर, उसमें बहुत सारी चीज़ें पेश की थी कि वाटर बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो मेयर होगा, इसी तरह आपके जो SBCA वगैरह है वो सब मेयर के साथ होंगे, मेयर उनके चेयरमैन होंगे, मेयर उनके हेड होंगे। जितने भी बल्दियाती सिस्टम जो पहले मुशर्रफ के दौर में थे बल्दिया के अंडर में, वो सारी चीजें, हॉस्पिटल्स जो इन्होंने वापस ले लिए थे, अच्छा, वो भी आपका बल्दिया ने मुतालबा ले ये ली। यानी एक तरीके से कि दोबारा से आपके अंडर यानी मेयर के अंडर आ जाने चाहिए? मेयर के अंदर इन्होंने मान लिया है, इन्होंने लिख कर दिया है, इन्होंने ऐलान किया है, और ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। और लास्ट दूसरा में देखें, जो वजीर आला साहब जमात इस्लामी के दफ्तर पर भी आए। अच्छा, अगर इनके ऐसा नहीं होता तो फिर जमात इस्लामी का अगला स्टेप क्या होगा, लाहेअमल क्या होगा? क्योंकि हमने तो 4 साल के दौर में जो है सबका दौर के अंदर देखा, वसीम अख्तर साहब भी जो है वो कहते थे इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन बाद में जब इख्तियारात नहीं मिले उन्हें तो वो 4 साल तक कंटिन्यूसली यही वावेला मचाते रहे, रोते रहे कि इख्तियारात नहीं है मेरे पास। आपके पास अगर इख्तियारात नहीं दिए जाते, इन केस माना कि अभी आपका जो है वो उनसे तय हो चुकी है, बातें सारी हो चुकी हैं, लेकिन अगर नहीं दिए जाते तो उस सूरत में अगला लाहेअमल क्या होगा आपका? देखें, जमात इस्लामी ने साबित किया है बगैर इख्तियार के, बगैर पावर के, बगैर सीट के जमात इस्लामी का मेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी ने जमीन पर काम करके दिखाया है। जब कोविड में आपने लॉकडाउन लगाया तो लोगों के घरों पर राशन पहुंचाया, लोगों को दवाइयां पहुंचाई है, लोगों के घरों पे कश्तियां लेके, जब पानी बारिश आया तो कश्तियां लेके लोगों को निकाला है वहां से। सर इसी तरह देखिए, मेरी बात, सियासी मुझे जमात बात के तौर पूरी करने मैं दें। उससे इनकारी नहीं हूं, मैं वो उस बात उससे आपसे वो नहीं कर रहा कि आपने नहीं किया, लेकिन वो आपका एनजीओ के पॉइंट ऑफ से, ऐसे तो दीगर कई एनजीओज ये काम कर रही हैं, मैं इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं है, काफ़ी एनजीओज हैं कराची की सतह पे, मुल्क की सतह पे, जिस तरह आपकी अल खिदमत एनजीओ है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सियासी ग्राउंड के ऊपर आप मुझे बताएं ना कि सियासी ग्राउंड के ऊपर आप किस तरह से उस चीज़ को लेके चलेंगे? देखें, ये है कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए, सियासी बुनियाद पर ही जो ये सोसाइटीज़ हैं, उनसे 5 अरब रुपए कराची की आवाम के रिकवर करवा के जमात इस्लामी ने दिए। 5 अरब रुपए बगैर सीट के, बगैर ताकत के। ना वजीर है हमारा, ना मुशीर है हमारा, ना मेयर है हमारा। ठीक है, इसी तरह नादरा के जो मसाइल थे वो हल करवा दिए। तो के इलेक्ट्रिक के लिए मुसलसल जद्दोजहद की। तो इंशाल्लाह कराची की आवाम के साथ हैं, और अगर ये हमारा हक नहीं देंगे कराची का, तो हम इंशाल्लाह इनसे कराची का हक छीनेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, हम इनसे मनवाएंगे, और 3 करोड़ अफराद के हिसाब से हम इनसे विफाक से भी टैक्स अपना हिस्सा लेंगे और सूबे से भी लेंगे। और ये कैसे नहीं देंगे हम देखते हैं। हम इनके गिरेबान पकड़ के इंशाल्लाह इनसे एक एक पैसा कराची की आवाम का जो हक है वो इनसे हम वसूल करेंगे और इनसे छीनेंगे, इनसे जद्दोजहद करेंगे। ये शराफत से देंगे भी नहीं, हमें इसका भी अंदाजा है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह हम इनसे लेना जानते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन साहब आप क्या समझते हैं जो इस वक्त इख्तियारात का जो मामला है, ख़ास करके मेयर के इख्तियारात के हवाले से या बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, आपको क्या लगता है सिंध हुकूमत जो है वो जो अभी जिस तरह बता रहे हैं जुनैद साहब कि वो एग्रीड है हर चीज़ के ऊपर, सारे नुकात डिस्कस हो गए, आपको क्या लगता है ये इजीली ट्रांसफ़र या सारी चीज़ें जैसे पहले माजी में थी इसी तरह हो जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जो है पीपल्स पार्टी इलेक्शन होने दे। अच्छा, मुझे नहीं दिखता, आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। अच्छा, ठीक, समझे? ठीक। इसलिए कि पहले भी नजरअंदाज किया इदारों की आवाज को, उनके कानून को। नहीं तो अब तो कोर्ट ने कह दिया ना, कोर्ट ने कह दिया। तो बहुत सी चीजें हैं, पीपल्स पार्टी के बाद बहुत सारे हरफे हैं, कुछ भी हो सकता है, बारिश दोबारा भी हो सकती है। अच्छा, तो बात ये है कि मैं नहीं समझता कि इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ कराची में अब जैसे ये हमारे साथ बैठे हुए हैं जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी अपना काम कर रही है, ठीक है। इस वक्त तो कराची पे हर जमात इस्लामी हो या
PPI हो, PTI हो या MQM हो, सब इसको अपने ना इसको इजादारी समझने के लिए बैठे हैं कि हमारा कब्जा हो कराची पे। कराची को अपना कब्जा करने के लिए हर आदमी दावेदार बन रहा है, कराची हमारा है। कराची के लिए किसने क्या किया है मुझे बताएं। सिर्फ एक नियामतुल्लाह साहब, और देखें फिर मैं कहूंगा कि ये दो शख्सियात आई ना, तारिक हसन और नियामतुल्लाह, उन्होंने एमक्यूएम के दौर में भी काम तो हुए तरक्याती। सर देखें बात मैं ये उस तरफ देखें, करप्शन का जो आंसर बता रहे हैं जुनैद मुकाती साहब, वो अपनी जगह पर है, मैं उसके खैर उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। बात ये कि तरक्याती काम हमें एमक्यूएम के दौर में भी नजर आए हैं। सर देखे हुए हैं, लेकिन अब जितना बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है मुस्तफा कमाल साहब को कहना इतना किया, इतना हुआ नहीं है साहब। इसका भुगत रहे खुमाद आज तक, ठीक है, जो भुगत रहे सबके सामने है ना कि सेवरी कहाँ पहुंची हुई है। अच्छा, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर भी लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है यही मुस्तफा कमाल साहब थे कि जो सेकंड मेयर का जो है, जिनको पूरी दुनिया के अंदर एक एजाज भी मिला था, वर्ल्ड बेस्ट मेयर के। वो बात सही है आपकी, लेकिन देखिए बात ये कि इस वक्त सोशल मीडिया इस तरीके से हायर हुआ है, इस वक्त तो मैं कोई चैनल भी नहीं देख रहा, इसलिए कि इस वक्त ऐसा मामला हो गया है कि जो चैनल देखो, यूट्यूब चैनल देख लो, सारे के जो वो बस आर्मी के पीछे पड़े हुए। वो तो खैर एक अलग डिबेट है। मसला ये कि देखिए कराची का मामला है, ये इतनी आसानी से हल नहीं होगा, और कराची की आवाम बहुत बस हुई है और देख रही है कि ये 70% रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है, 70% सर जाता है, लेकिन इस पे तो 1 रुपया भी नहीं लग रहा है ना। ठीक है, आज ना आप कराची से कश्मोल तक चले जाएं, मोरो तक चले जाएं, ये 30 रुपए की चुंगी ले रहे हैं। सिर्फ 1 महीने का जो इनका बजट है ना, सिर्फ 1 महीने का, वो पैसा उन रोडों पे लग जाए तो जान लग जाए, लेकिन वो टूटे हुए रोड है, सड़कें सड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध के अंदर अपनी इतनी बदतर हालत है सिंध में। अच्छा, सिंध तो कराची में ये सारे ठीक है, बदतर हालत है, लेकिन ये जो इतना शोर या इतनी हाइप जो है, आपने जैसे सोशल मीडिया का हवाला दिया, तो या मीडिया के ऊपर भी देखते हैं या दीगर और जो है प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, खास करके कराची को लेकर ही ये बल्दियात के हवाले से इतनी ज्यादा हाइप क्यों है? क्योंकि दीगर और भी तो शहर है। देखिए उसकी वजह ये है कि कराची जो है, इस कराची पाकिस्तान को पाल रहा था। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि कराची सबसे ज्यादा वो टैक्स 70% रेवेन्यू सब कुछ जा रहा है यहाँ से, लेकिन इसके लोग भूखे मर रहे हैं। ये पूरे कराची पाकिस्तान को पालने वाला आज कराची भूखा मर रहा है। सनतें यहाँ से जा रही हैं। कोई सिंध गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी बता दे कम से कम सिंध के लिए, इस आवाम के लिए कोई नौकरियां नहीं है। दूसरे शहरों से लाके आज कराची के आपने तासुब तो वो कर दिए कि आज कराची से लेके सखर तक चले जाए, पूरे जहां भी एडीओ डीडीओ जो भी बैठा हुआ है आपका सारा सिंधी बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये महाजिर है, कराची के लोग कहाँ जाए? कराची में बसने वाले पठान भी हैं और कौमें भी हैं, उनके लोग वो लोग नजर नहीं आते ना। कौमियत का आंसर तो खैर अपनी जगह पे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जुनैद साहब, आपकी जमात का एक स्लोगन है इस वक्त काफ़ी मकबूल चल रहा है, हल सिर्फ जमात इस्लामी। ऐसा क्या चिराग है आपके पास जो हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है और वो चिराग से या उस दिए से जो है सारे अंधेरे बुझ जाएंगे? प्लीज़। देखें जी, हल सिर्फ जमात इस्लामी इसलिए कि जमात इस्लामी इस मुल्क की और कराची की वाहिद जमात है जिसके पास जो टीम है ना, वो पढ़े लिखे, सुलझे हुए, समझदार लोग, दयानतदार लोग, अमानतदार लोग और काबिलियत रखने वाले। मतलब आपको जमात इस्लामी में हर फील्ड से आदमी मिलेगा। आपको ताजिर भी मिलेगा, आपको सनतकार भी मिलेगा, आपको इंजीनियर भी मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेगा,
آپ کو طلبہ بھی ملیں گے, آپ کو اساتذہ بھی اچھا ملیں گے. معذرت قطع کلامی کے لیے, آپ کی بات سے میں انکاری نہیں ہوں, ٹھیک ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے جماعت اسلامی کے اندر, اور ہم نے جلسوں کے اندر بھی دیکھا ہے کہ کافی کثیر تعداد ہوتی ہے لوگوں کی, لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے یا ووٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ووٹ کیوں کم پڑتے ہیں جماعت اسلامی کو؟ دیکھیں اس ملک کا جو الیکشن کا نظام اور جو سسٹم ہے وہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ووٹ عوام ڈالتے ہیں وہ ڈبے سے نہیں نکلتے, فیئر الیکشنز نہیں ہوتے, فیئر الیکشن نہیں ہوتے. تو اس لیے باقاعدہ جن لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوں, جو ملک کو بیچتے ہوں, جو شہر کو بیچتے ہوں, جو مینڈیٹ کو بیچتے ہوں, جو ہر بار بریف کیس لے کر کراچی کے حقوق کو بیچ دیتے ہوں, تو ان سب کے انٹرسٹ ہیں. وہ جتنا بھی طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھی مخلص قیادت نہ آئے. تو الحمدللہ اب لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے. اب اس بار آپ دیکھیں جتنے بھی سرویز ہیں وہ سروے پہلے اس طرح نہیں ہوتے تھے. پہلے سروے میں جماعت اسلامی کا نمبر بہت پیچھے ہوتا تھا, لیکن ابھی جو بلدیہ کے حوالے سے دیکھیں تو اس سروے میں الحمدللہ 58% جو عوام ہے وہ جماعت اسلامی کی فیور میں ہے, اور انہیں یہ یقین ہے کہ اس وقت اگر کراچی کے اندر کوئی لیڈر ہے, کوئی قیادت ہے, کوئی کراچی کے اندر چینج لا سکتا ہے, جو کراچی کی عوام کے مسائل حل کر سکتا ہے, تو وہ حافظ نعیم الرحمان ہے. اور حافظ نعیم الرحمان نعمت اللہ خان کی طرح ہے, اس کے پیچھے جو پوری ٹیم ہوگی نا وہ بہت مخلص ٹیم ہوگی, اور حافظ نعیم الرحمان کی ٹیم جو آئے گی وہ انشاءاللہ کراچی میں ایک بہت بڑا چینج دے گی. مطلب نعمت صاحب کے زمانے میں ایک نیا سسٹم تھا, اس کو اسٹیبلش کرنا تھا. آپ کے ڈی سی کے, ایس ڈی ایم کے, وہ سارا چیز ختم تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا بیوروکریسی نے ان کی تو ٹانگیں کاٹ دی تھی نا. اچھا تو آپ نے ایک نقطہ اعتراض اٹھایا, آپ نے ایک اعتراض اٹھایا کہ جو ہے وہ الیکشن فیئر نہیں ہوتے. دیکھیں ہارنے والی جماعت کا ہم نے یہی دیکھا ہے اکثر و بیشتر, ٹھیک ہے, وہ یہی گلا کرتی ہے, یہی شکوہ کرتی ہے کہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے جہاں پر آپ الیکشن جیتے ہیں یا آپ کے کینڈیڈیٹ ون کیے ہیں, وہاں پر بھی پھر کیا الیکشن فری نہیں ہوئے؟ 2002 کے اندر آپ کے میئر آتے ہیں کراچی کے, وہ الیکشن فیئر تھے. اب جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ فیئر نہیں ہو رہے. مطلب اوور آل اگر سینیریو ہم دیکھیں تو پھر کس چیز کو ہم, آپ کا کیا جو ہے یہاں پہ ہم موقف لیں پھر؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کا جو ریزلٹ ہوتا ہے نا اب اس میں فرق ہوتا ہے. اگر اس وقت 58% کراچی کی عوام جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, تو اس کے بعد جو دوسری پارٹی ہے وہ 15% پر یا 20% پر ہے. تو جب اتنا زیادہ فرق ہوگا نا تو اس الیکشن کے ریزلٹ کو چینج کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. اور جب عوام اگر کہیں پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوں, عوام جیسے میں نے کہا کہ میں 3 بار منتخب ہوا ہوں نا, تو ہر پولنگ اسٹیشن پر جہاں پورے کراچی میں تھپے لگتے تھے, بدماشی ہوتی تھی, پولنگ اسٹیشن پہ قبضے ہوتے تھے, تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ میری یو سی کی 500 عوام کھڑی رہ کے جو ووٹ دیتی تھی اس ووٹ کی حفاظت کرتی تھی, اور ڈبے سے اس ووٹ کو نکالتے تھے, اور پورا دن لڑتے تھے ہم. کبھی پولیس والے آ رہے ہیں, کبھی رینجرز والے آ رہے ہیں پولنگ اسٹیشن پر, کبھی گنڈے آ رہے ہیں, کبھی بدماش آ رہے ہیں, لیکن وہاں کے لوگ ہمیشہ کھڑے رہ کے اس کی حفاظت کرتے تھے. تو جہاں عوام بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے, تو انشاءاللہ پھر ہے نا بڑا مشکل ہوگا کہ یہ RO ریزلٹ چینج کر دیں, یا دیگر لوگ آ کر وہاں پر قبضہ کر لیں, یا ڈبے اٹھا کے لے جائیں اور دوسرے ڈبے رکھ دیں. اچھا لیک صاحب, جہاں پر بات کی گئی کہ پروٹیکشن دی جائے, ٹھیک ہے نا, اب اس وقت سندھ حکومت کا اعتراض ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس نفری کی کمی ہے. نفری جو ہے وہ اس وقت دیگر جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر اس وقت جو ہے ڈپیوٹیڈ ہے. تو ایسے اس میں سندھ حکومت کا کہنا یہ کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. یہ جو ان کا اعتراض ہے سندھ حکومت کا, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جب اگر نفری نہیں ہے تو آپ نے ایک دھرنے کے لیے اور ایک احتجاج روکنے کے لیے 30,000 نفری تو اسلام آباد بھیج دی. تو کیا کراچی کے سندھ کے الیکشن کے لیے آپ نفری نہیں دے سکتے؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نفری دیں گے, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس وقت وہاں پر ریکوائرمنٹ زیادہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ابھی کہا نا کہ مجھے نہیں دکھتا کہ نہ ہو, اس لیے کہ ان کے پاس بہانے بہت ہیں, بہت سے مسائل یہ کھڑے کر سکتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. ابھی یہ اپنی پوزیشن بہت گندی ہو چکی ہے ان کی, ٹھیک ہے. تو یہ حالانکہ خود خواب دیکھ رہے ہیں کہ کراچی پہ ہم قبضہ کر لیں,
دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یہ ڈیلے کریں گے، اور مجھے نہیں دکھتا یہ الیکشن ہو. پھر میں کہہ رہا ہوں دیکھیں سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے، اچھی بات ہے، اور اس کو منومن کرانا چاہیے اس معاملے کو. ٹھیک ہے. اور سندھ گورنمنٹ کی ہٹ درمی دیکھ لیجیے گا آپ، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کو واضح طور پر جائے گا. یہ نہیں چاہتی الیکشن ہو. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم خود نہیں چاہتی الیکشن ہو. ایم کیو ایم نہیں چاہتی نہیں چاہتی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس کی اپنی ساکھ ختم ہو گئی ہے. اچھا. تو اس کو اور مزید گندا ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ساکھ مضبوط کرے، مزید الیکشن میں اور ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے. ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اچھا جنید صاحب، یہ جس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن مطلب ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، چلیں وہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، اس پیرائے میں جو ہمارا پولیسنگ کا نظام ہو گیا، یا اس وقت ہمارا جو لوکل نظام ہے وہ ڈسٹرب ہے، اس کی وجہ سے بھی اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہے. آپ کی پارٹی جماعت اسلامی جس طرح سے بجلی کے مسائل کے اوپر یا دیگر اور مسائل کے اوپر پیش ہے، اس معاملے کے اوپر آپ کی جماعت کی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے مطلب کاوش نظر نہیں آ رہی ہے جو موجودہ سچویشن کی ریکوائرمنٹ ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، اور دیکھیں نا ہماری بدقسمتی ہے کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا. مطلب کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ کے قریب ہے. اس آبادی کو غلط مردم شماری کے ذریعے 1.5 کروڑ کیا گیا. اب پھر یہ اس پر احتجاج کیا گیا تو یہ طے ہوا کہ ہم مختلف حلقوں کو کھولیں گے اور اس کو دوبارہ چیک کریں گے، اور پھر ہم اس کو اگر اس میں غلطی ہوگی تو ہم اس کو دوبارہ سے کراچی میں مردم شماری کرائیں گے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو 2017 کی جعلی مردم شماری تھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ یہ جو بلدیہ، یہ جو آپ کی مردم شماری ہے 1.5 کروڑ کراچی کی، وہ بالکل صحیح ہے. ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے کہ 17 ایم این ایز اور 27 ایم پی اے جو کراچی سے منتخب ہوئے وہ کراچی کو آدھا کر دیا گیا، کراچی کا بجٹ آدھا کر دیا گیا، کراچی کی نوکری آدھی کر دی گئی، کراچی کے تعلیم، کراچی کی صحت، کراچی کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ آدھے کر دیے گئے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے ایک بار بھی نہ اسمبلی میں کہی، نہ اپنے لیڈر سے کہی، نہ اپنی قیادت سے کہی کہ کراچی پہ یہ ظلم کیوں ہوا. اسی طرح پھر انہوں نے یہ کیا کہ آپ کا کوٹا سسٹم، بھئی میرٹ کی بنیاد پر بات کریں. اب تو ہر شہر سندھ میں ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، لوگوں کو اتنی نوکریاں دی گئی ہیں، تو کراچی کی عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ تو کوٹا سسٹم بھی تا حکم ثانی عمران خان صاحب کی حکومت میں نوٹیفیکیشن آ گیا کہ کوٹا سسٹم بھی جاری رہے گا، اور کراچی کے نوجوانوں کا جو نوکری کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لیا گیا. تو جب آپ لوگوں کے روزگار چھین لیں گے، لوگوں کو نوکریاں نہیں دیں گے، آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تو کراچی میں آپ نے تو 100 افراد کو بھی نوکری نہیں دی. اسی لیے دیکھیں جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے، جو ہے نا ایک پریکٹیکل کوشش ہے کہ بنو قابل کے نام پر 80,000 اسٹوڈنٹس نے ہمارے پاس رجسٹریشن کروائی ہے، اور ہم ان کے آئی ٹی کی ان کو ایکسپرٹ بنائیں گے انشاءاللہ. ان کی کلاسز کے لیے ہم نے بڑے پیمانے پہ کام شروع کر دیا ہے. تو یہ 80,000 اگر نوجوانوں کو ہم انشاءاللہ اس قابل کر دیں گے کہ 50,000 60,000 لاکھ روپے ہر نوجوان اپنے گھر بیٹھ کر کما لے گا، تو یہ دیکھیں یہ ایک مخلص اور سینسیئر کوشش ہے. یہ کوشش ہے، مطلب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، پاور نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نا حل صرف جماعت اسلامی، تو یہ حل جماعت اسلامی تلاش کر رہی ہے. اگر ہمارا میئر آ گیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کراچی میں آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے تاکہ کراچی کے بچے آگے بڑھیں، کراچی کے نوجوانوں کو احساس محرومی ختم ہو. اس وقت آپ کے 60% جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں نہیں رہنا، ہمیں کراچی میں نہیں رہنا، ہمیں کسی بھی صورت باہر بھیج دیں، ہم وہاں پہ جا کے جاب کریں. تو ہم اس مایوسی سے انشاءاللہ عوام کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں ہم خلوص کے ساتھ نکلیں گے، ہم اخلاص کے ساتھ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئے گی کہ انشاءاللہ کراچی بھی ایک وقت آئے گا
کہ دنیا کے شہروں میں، ترقی یافتہ شہروں میں کراچی کا بھی نام ہوگا. یہاں پہ بھی انشاءاللہ بلٹ ٹرین چلے گی، یہاں پہ بھی ٹرانسپورٹ ہوگا، یہاں پر بھی صحت ہوگی، یہاں پر بھی تعلیم ہوگی، یہاں کی سڑکیں بھی انشاءاللہ اچھی ہوں گی، یہاں کے پارک بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے، یہاں پہ خوشحالی ہوگی اللہ نے چاہا تو. ہم امید کرتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے ہو. اچھا لائک صاحب، پروگرام کی اینڈنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آخری میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے شہر کی، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ سر اسٹریٹ کرائم تو اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. گھر سے باہر بچے کو نکالنے میں لوگ ڈرتے ہیں. اس ٹائم کراچی میں دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک لینڈ مافیا اور ایک اسٹریٹ کرائم. اتنی لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. سرجانی میں لوگ اتنا پریشان ہیں، ہر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. ابھی کل میں جانا ہوا تو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے جی لینڈ مافیا سے جان چھڑائی جائے. تو یہ پیپلز پارٹی حکومتیں کیا کر رہی ہے؟ ہر جگہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. احسن آباد میں مغرب کی نماز کے بعد گلی سے نکل نہیں سکتا بندہ، ہر گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے، لوٹا ماری ہوئی ہے. کس طرف کھڑے ہوئے ہم؟ ہماری حالت، ہم اپنی بہن بیٹی کو باہر نہیں نکال سکتے، ہم راتوں کو نکل نہیں سکتے. ایک موبائل کی کیا قیمت ہے یار؟ انسان کی قیمت اس سے ہی بدتر ہو گئی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پولیس کدھر ہے؟ پولیس صرف اس لیے کہ نا جہاں نوجوان لڑکوں کو دیکھے اور 150 روپے لے کے ماضی میں اگر ہم لائک صاحب دیکھیں تو یہ جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جو تھے یہ بھی بے پناہ تھے. یہ ان پر بھی جو ہے نا وہ کافی لوگوں نے آواز اٹھائی. ہم دیکھتے ہیں شکر الحمدللہ کہ اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے جو واقعات ہیں وہ کافی کمی آ گئی ہے اس میں کافی حد تک. تو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی کو نہیں، یہ تو رینجرز کو جاتا ہے نا. یہ رینجرز نے آپریشن کیا، یہ تو ایک سیاسی معاملہ تھا جس کی وجہ سے ٹارگٹ کلینک ہو رہا تھا. اب تو یہ جو ہو رہا ہے ہمارا، جو لوٹا ماری ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس سے تو کسی سیاسی نہیں. ایک غریب آدمی کو جب نوکری نہیں ملے گی، بے روزگار ہوگا، بچوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، وہ یہی کام کرے گا. پھر اس کو تحفظ نہیں دے رہے آپ، روزی نہیں دے. جیسا بھی کہا پی ٹی آئی نے کہا جی ہم نوکریاں دیں گے. کراچی کا تو تم نے لقمہ چھین لیا منہ سے، اور پھر آپ خواب دیکھتے ہو کہ کراچی ہمارا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. کافی اچھی گفتگو رہی. ہم امید رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے، چاہے جو بھی کراچی کا میئر ہو، جماعت اسلامی کی جانب سے ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو، کراچی کے لیے کام ہونا چاہیے. کیونکہ کراچی اب کام مانگتا ہے. کراچی کے لوگ اب تھک چکے ہیں، ان کا صبر جو ہے، ان کی برداشت جواب دے چکی ہے. اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. مجھے اور میری ٹیم کو آئینہ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.